ایک اور آخری چیز میں ذکر کروں گا کہ دیکھیے، اگر کوئی بہت زیادہ وسوسے کا شکار ہو گیا ہو نا، بہت زیادہ اس کے دماغ میں دل میں خیالات آ رہے ہوں، تو وہ جو نفسیاتی ماہرین ہیں ان سے آپ ملاقاتیں کریں، ان سے جا کر کے باتیں کریں، ان کے سامنے اپنے مسائل رکھیں، اپنی پریشانیاں رکھیں، ہے نا. یعنی قرآن و حدیث کا حل ایک طرف ہے اور دنیا کا علاج بھی ایک طرف ہے. تو سب سے پہلے قرآن و حدیث کا جو حل ہے، جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے، اس کو اپنائیں، اور اس کے بعد مسئلہ اگر حل ہو رہا ہے، تھوڑا بہت باقی ہے، کچھ اور مسئلہ رہ گیا، آپ ایسے لوگوں سے ملاقات کر کے اپنے معاملات حل کرا لیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار دعائیں پڑھنے کا ہمیں جو حکم دیا ہے کہ ہم ہے نا اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کریں شیطان سے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان ہمارے دلوں کے اوپر حاوی نہیں ہو پائے گا. پھر سورہ فلق اور سورہ ناس کا اہتمام کریں، آیت الکرسی کا اہتمام کریں. اسی طریقے سے آیت الکرسی کی جو فضیلت ہے، صحیح بخاری کے اندر 2311 نمبر کی حدیث سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی پڑھتا ہے تو برابر اللہ کی طرف سے ایک محافظ اس کے اوپر یعنی اس کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، جو اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے. اگر صبح میں پڑھا ہے تو شام تک، شام میں پڑھا ہے تو صبح تک. پھر اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کریں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا ہے نا. اور بار بار جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھے گا. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ ہر کام سے پہلے آپ بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2018 2018 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا دخل الرجل بیتہ، جب آدمی اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، اور وہ داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو شیطان یہ کہتا ہے کہ لا مبیت لکم ولا عشاء، اپنے لشکریوں سے کہتا ہے کہ یہاں اب تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، یہاں اب تمہارے لیے یہاں آج کا کھانا نہیں ہے. اس نے بسم اللہ پڑھ لیا اور اس کو اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو محفوظ کر لیا. وَإِذَا دَخَلَ، اور جب کوئی اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِ، اور وہ اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا ہے داخل ہوتے وقت، قال الشیطان، تو شیطان کہتا ہے، أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتِ، تمہیں ٹھکانہ مل گیا. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، اور جب وہ کھاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، قال، تو شیطان کہتا ہے، أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ، تمہیں آج ٹھکانہ بھی مل گیا رہنے کے لیے اور آج کھانے کا بھی انتظام ہو گیا تمہارے لیے. آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں کہ ہم بہت شکایتیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ شکایتیں کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں بھئی ہمارے گھر کے اندر ایسا لگتا ہے کسی کا سایہ ہے. ہاں، ہمارے گھر کے اندر ایسا لگتا ہے کہ شیطان جو ہے یعنی آ رہا ہے جا رہا ہے، اور عجیب و غریب کیفیت ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کروں. اللہ کے بندو، اگر اپنے آپ کو دعاؤں کا عادی بنا لو، دعاؤں کا عادی بنا لو، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مکمل طور پر جو ذکر و اذکار ہیں، یہ سب صبح و شام کے اذکار، یہ ایک پروٹیکشن ہے آپ کے لیے. اور یہ ساری دعائیں جو ہے نا، اس کا اہتمام آپ کریے. آپ دیکھیے آپ کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے. اور وہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی تھی، ابو داؤد کی 5089 نمبر کی حدیث، چلیے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالج کا اٹیک ہو گیا. یہ جو حدیث میں، یہ جو دعا میں نے بتائی تھی کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھی تھی انہوں نے، اور اس دعا کی فضیلت بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لم تصبہ فجأۃ بلاء، کہ کوئی اچانک آنے والا حادثہ نہیں آئے گا، حتی یصبح، یہاں تک کہ وہ صبح کر لے اگر کوئی شام میں پڑھتا ہے تو. اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا. مختصر یہ کہ ایک صحابی ان کو دیکھنے کے لیے آئے، یعنی ایک آدمی ان کو دیکھنے کے لیے آیا. مختصر یہ کہ ایک آدمی ان کو دیکھنے کے لیے آیا اور کہا کہ بہت غور سے دیکھ رہا تھا ان کو کہ آپ نے تو حدیث بیان کی تھی کہ یہ دعا اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کے اوپر فالج کا اٹیک ہی نہیں ہوگا، اور یہ تو آپ ہی کے اوپر اٹیک ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ وَلَكِنَّ الْيَوْمَ الَّذِي أَصَابَنِي فِيهِ مَا أَصَابَنِي
غضبت فنسیت, کہا کہ آج میں پڑھنا اس لیے بھول گیا کیونکہ آج میں غصہ ہو گیا تھا اور غصے کی حالت میں بھول گیا. اللہ اکبر. دیکھو شیطان غصے کے ذریعے سے کیسے انسان کے اوپر حاوی ہوا, ہاں, اور وہ دعا جو پڑھنی چاہیے تھی وہ دعا پڑھنا بھول گئے. تو بھائیوں میں آخر میں آپ کو ایک پروٹیکشن پلان جو بتانا چاہتا ہوں, ابھی جو دعائیں میں نے ذکر کی یہ دعائیں بھی اپنے اس منتھلی پلان کے اندر شامل رکھیں کہ شیطان کے وسوسوں سے اور گناہوں سے بچنے کے لیے روزانہ کا ہمارا ایک ڈیلی روٹین ہونا چاہیے کہ صبح و شام کے اذکار کا ہم اہتمام کریں, نماز فجر کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کریں, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس 3 بار پڑھیں صبح کے وقت اور 3 مرتبہ شام میں سوتے وقت.